یہ تو جب اسلام پھیلا ہے پہلی صدی کے بعد اور اجمیوں میں داخل ہوا، پھر یہ مباحث اٹھی ہیں، کیونکہ عجم والے خدا کی اس صاف توحید سے واقف نہیں تھے، یہ تو کرتے تھے شرک۔ اس لیے انہوں نے کہا اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، کون کون سی صفت اس کی ذات کی ہے، صفات ذات سے کوئی الگ چیزیں یا ذات کا حصہ ہیں، الگ مانو تو کیوں نہیں شرک پیدا ہوتا۔ یہ سارے فلسفے اور منطق کی مباحث اس وقت آئی ہیں جب دوسری صدی میں یہ یونانی علوم اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وگرنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اعظام رحمہم اللہ بڑے سادے مسلمان، بس اللہ کی توحید ہے کافی ہے۔ انہوں نے یہ سوال نہیں اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہوا تو کیسے ہوا، خدا سنتا ہے تو کیا کانوں کے ساتھ یا کانوں کے علاوہ بھی کسی چیز سے، الیاذ باللہ۔ اس قسم کی چیزیں یہ دوسری صدی کی پیداوار ہیں، اور دوسری اور تیسری صدی میں جب اچھی طرح بحث، مباحثے، جنگیں، مجادلے سب چیزیں ہو چکی، اب چوتھی صدی میں جا کر وہ دور آ گیا جس دور میں لوگوں کو اسلام میں ایسی چیزیں چاہیے تھیں جو خوشکن بھی ہوں۔ اگلوں کے ایمان بڑے پکے تھے، انہوں نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان پختہ تھا، بس ٹھیک ہے اس پہ عمل کر رہے تھے۔ اب انہیں یہ ہوئی کہ واعظ کرنے والے بہت پیدا ہو گئے اور علم والے نسبتاً تھوڑے ہو گئے۔ معاشرے میں جو واعظ اور نصیحت کرتے تھے، جو معجزات اور ایسی ایسی چیزیں بیان کرتے تھے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ سنسنی خیز خبریں پھیلائی جائیں، یہ سنسناہٹ پیدا کرنے والا جو طبقہ تھا نا، یہ چوتھی صدی میں پیدا ہوا اور تباہی اس کے بعد زیادہ شروع ہوئی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے مضامین آزاد کے نام سے کتاب ملتی ہے، مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے اس میں ایک نقشہ اس کا کھینچا ہے۔ چوتھی صدی میں ایسے لوگ آ گئے، رکوں بولتا رہوں، چوتھی صدی میں ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے آب و تاب شروع کی، اب پینٹنگ شروع ہوئی، اب روایات آنا شروع ہوئی۔ یہ سانپ کیسا تھا، او خدا بندہ اس کی کیا تحقیق بھی کرنی ہے۔ وہ پھر بیان شروع ہوا کہ سانپ ایسا تھا کہ اس کا نیچے کا ہونٹ تو فرعون کے زمین پہ تھا، اور اوپر والا جو ہونٹ تھا وہ پورا فرعون جہاں بیٹھا ہوا تھا اس پورے محل کے اوپر تھا۔ تو فرعون ڈر گیا اور چھلانگ لگا دی اور جا بیٹھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی گود میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اس کو ہٹاؤ، وگرنہ کیا ہوگا، وگرنہ تو ہم تباہ ہو جائیں گے، میں تم پہ ایمان لے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہٹا دیا، اور لیکن ہٹاتے ہٹاتے بھی کوئی 1.5 لاکھ آدمی مارا گیا۔ وہ کہاں مارے گئے؟ وہ آپس میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ایسی عجیب و غریب روایات۔ ایک جگہ آیا کیا ہوا، وہ معجزہ ایسا ہوا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا جب 6 لاکھ فرعون کے ماننے والے اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اب کوئی پوچھے یہ 6 لاکھ کوئی تھوڑی سی تعداد ہوتی ہے، کدھر سے مسلمان ہو گئے؟ یہ چوتھی صدی سے پھر ایسی روایات شروع ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کس کی؟ معلومات اللہ آپ کی مخلوق کی۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنے سال انسانوں اور جنوں کو لگا دیا دیگیں پک رہی ہیں۔ اچھا صاحب پھر جب 2 سال پتہ نہیں کتنے سال کی روایت بیان کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیار ہو، کہا جی ہاں تیار ہیں، اپنی مخلوق کو بھیجیں، تو پہلی مچھلی جو سمندر سے آئی سب ایک ہی دفعہ ہڑپ کر کے واپس چلی گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام کو یقین آیا کہ اللہ کی مخلوق جو ہے یہ تو بہت زیادہ ہے، میں تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الیاذ باللہ یہ خرافات اور حماقتیں سیدنا سلیمان علیہ السلام سوچتے ہوں گے۔ گڑے جاؤ کس سے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ قوموں میں جب زوال ہوتا ہے خوش ہوتی ہیں ایسی چیزیں سن کے۔ وہی بات ہے مولانا غلام علی صاحب رحمت اللہ کے خادم تھا نا، وہ درویشوں نے کہا کہ نظر کس کو آتا ہے، ہم تو اپنے پیر پہ ایمان پکا کرتے ہیں، تم بھی بولا کرو ایسے ہی۔ تو یہی حالت ہو جاتی ہے۔ اتنی جھوٹی روایات اللہ کی پناہ ہے۔ اور امام راضی رحمت اللہ علیہ جب ان جھوٹی روایات کو نقل کرتے ہیں اس کثرت سے، اور یہ خازن والے، کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو گئی۔
اسی لیے صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ کا جل کر لکھا ہے کہ اس شخص کو راضی کو تفسیر سے کیا مناسبت ہے، امام راضی رحمت اللہ علیہ، لیکن جہاں وہ اپنے فلسفیانہ نکات لاتے ہیں وہ بھی کمال ہے۔ وہ تو ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے، بلکہ شہاب آلوسی رحمت اللہ تو ان سے بھی زیادہ ہی وزن تھا، کہہ سکتے تھے اور کوئی کیا عرض کرے، مگر حالت یہی ہے کہ جھوٹی روایات انبار لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ثعبان مبین اللہ نے فرمایا کہ واضح طور پر سانپ بن گیا۔ اب اس کی لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی، اس کا منہ کتنا کھلتا تھا، دونوں جبڑوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، اور کس نے گنایا اور کون سی روایت میں یہ پہنچتا ہے۔ اور بہت سے ایسے جھوٹ بنی اسرائیل سے ادھر آ گئے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں بھی یہ چیزیں